اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہماری پہلا درس تھا جو ہے مسائل کے تعلق سے، بقرعید کے تعلق سے کہ بھئی ہمیں قربانی کیوں کرانی ہے، کیوں نہیں کرانی ہے، اور ہم نے جو ہے کل ایک بہت بہترین سا واقعہ بھی سنا تھا، اور آج ہم لوگ کیا کریں گے اس کے آگے سے شروع کریں گے۔ اچھا، جو بہنیں کل کی کلاس میں جوائن نہیں ہوئی تھی، جن کو نہیں معلوم کہ کل کی کلاس میں کیا بتایا تھا یا پھر کیا واقعہ تھا، تو ان کو چاہیے کہ میں نے یوٹیوب کا لنک شیئر کیا ہے، وہ وہاں سے جو ہے مکمل واقعہ سن سکتی ہیں جو کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا تھا۔ تو آج کیا کریں گے، آج اس کے آگے سے ہم لوگ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے لنک وغیرہ اسی لیے ڈال دیا تھا تاکہ آپ لوگ اس چیز کو جلدی ہی دیکھ لیں، تاکہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ بھئی آپ لوگ اس کو بھی سن لیجیے۔ چلیے اب آج کا واقعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے واقعے میں کیا بتایا گیا ہے؟ آج کے واقعے کی بات یہ ہے کہ جب ایسا پورا واقعہ بیان ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اللہ اکبر کر کے پکارا، تمام جو بھی چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد پھر اب آگے کیا ہوا؟ تو آگے کی طرف چل رہے ہیں ہم لوگ۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعہ یعنی کہ جو قربانی کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں کافی سارے جو ہے درس کی معلومات ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ کافی سارے جو ہے درس کی معلومات ملتی ہے۔ تو اس واقعہ قربانی سے ہمارے لیے کئی مدنی جو ہے پھول موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا کس قدر جذبہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو وہ بڑی دعاؤں کے بعد جو ہے بڑھاپے میں پایا تھا، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ جلدی نہیں ہوئے تھے، ان بہت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کری، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ تو آپ جان لیجیے بھائی، جن کی اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، جو بھی کچھ ہے، اس کے بعد پھر ان کو رب تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو پھر کیا ہی کہنا۔ تو اسی پہ یہ بات چل رہی ہے کہ بھئی جب اتنی مدتوں کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اولاد سے نوازا تھا، پھر کیا ہوا کہ بھئی بڑی جو ہے دعاؤں کے بعد جو ہے بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا کیا تسرور تھا، مگر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی جو ہے کیا کرنے کے لیے آپ بالکل تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، رب نے میرے بیٹے کی قربانی مانگی، میں قربانی دینے کو کیا ہوں، تیار ہوں۔ میں قربانی دینے کو بالکل میں پیچھے نہیں ہوں، میں ضرور دوں گا۔ اور بیٹا تو ایسا ہو، یعنی کہ اگر بیٹا ہو بھی تو کیا ہو، ایسا ہو کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سن کر غمگین اور جو ہے خوف زدہ نہیں ہوا، بلکہ بہت خوشی محسوس ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ رب نے میری قربانی مانگی ہے۔ کیا بات ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ رب نے میری قربانی مانگی ہے، اللہ اللہ کیا بات ہے۔ تو وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے خوش ہو رہے تھے۔ تو اس میں کیا ہے کہ رب نے جو ہے میری قربانی کو مانگا، اور وہ خوشی کے مارے بالکل
مطلب چہرے پہ کوئی بھی خوف نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے میرے ساتھ یا جو بھی پریشانی کا عالم ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ان کے چہرے پہ نہیں تھی، بلکہ کیا دونوں ہی لوگ کیا تھے خوش تھے، کس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ کیا ہے راضی کرنے کا ایک کیا ہے بہترین ذریعہ ہمیں ملا ہے کہ رب کیا ہوگا، اس سے راضی ہوگا۔ چلیں اس سے کیا آگے پھر کیا ہوا، اور اس سے ہمیں اور بھی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور بھی چیزیں کیا معلوم ہوتی ہے بھائی، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف جو ہے الگ الگ جو ہے آزمائشوں میں جو ہے مبتلا یعنی کہ بالکل سے گھیر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محبوب بندے اور وہ بالکل آزمائشوں میں مطلب اس قدر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ پھر انہیں صبر کرنا بھی سکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے فرمان مصطفیٰ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی جیسے رب تبارک و تعالیٰ بندے کو کسی مرتبے پہ پہنچانا چاہے تو کیسے پہنچائے، تو رب کیا کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نا انہیں جو ہے نا آزمائشوں میں جو ہے بالکل گھیر دیتا ہے، بالکل مبتلا ہو جاتے ہیں وہ لوگ، پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں صبر کرنا بھی سکھاتا ہے، اور جو بھی اس بندے کو اس وقت میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو بھی دقتیں ہوتی ہیں، بندہ روتا ہے تڑپتا ہے یا کوئی بھی بات ہے، تو اس کے سبب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے اس منصب پہ پہنچا دیتا ہے، اس لیول پہ پہنچا دیتا ہے جہاں کا وہ حقدار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ جہاں کا حقدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگ ایسے ایسے آزمائشوں میں کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ایسے کر لیتے ہیں، عجیب و غریب حالات بنا لیتے ہیں اپنے، یہ اللہ بس میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، بس میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایک اچھے ایسے آفر نکلتے ہیں زندگی میں، بیچ بیچ میں ایسے اچھے چانس آتے ہیں جس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر و شکر بھی دے گا، اور ہمیں ہمارا جو ہے نا ہمارا مرتبہ بلند ہوگا، ہمارے گناہوں کو بخشے گا، ٹھیک ہے، ہر ہمارے کہ ہمیں جو ہے ثواب عطا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے صبر عطا کیا۔ تو اسی پہ کیا ہے آگے بہت ساری چیزیں ہیں، آگے کیا بتایا جا رہا ہے، اب آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جب اس طرح سے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے ایسے بندوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے مقرر درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ نیز واقع قربانی سے تربیت اولاد اور والدین کی اطاعت کا بھی درس ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کہ مطلب اپنے بیٹے کو کیسے جو ہے اچھی عادتوں سے نوازا، کہ بھائی ہر ایک چیز سکھائی، ہر ایک چیز بتائی، جس سے آپ مطلب بیٹے نے ایسا نہیں کہا کہ میں کیوں تو قربانی مجھے نہیں دینی ہے، ایسا اور ویسا نہیں، رب کی عزت، رب کتنا جو ہے، رب کیا مرتبہ ہے، رب بہت بڑا ہے، یہ سب تمام چیزیں جو ہے والدین کو اپنے اولادوں کو سکھانی چاہیے، تاکہ آگے چل کر انہیں پتا ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قربانیاں کس طرح دی جاتی ہیں، رب سے محبت کیسے ظاہر کرنی چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے ایک والد کا درس ہے جو انہوں نے کس کو دیا، اپنے بیٹے کو دیا، یعنی کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں سکھاتے، نہیں بتاتے یا کچھ بھی ہوتا تو پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچتے؟ کیونکہ آج کل کی زندگی میں بھی ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ جو والدین ہیں اپنے اولادوں کو ایسے درس سے نوازیں کہ کچھ سکھائیں یا پھر نہ سکھائیں، دین ضرور سکھائیں۔ اور جب کوئی بھی انسان اپنی اولادوں کو دین سکھا دے گا نا، تو دین جب وہ انسان سیکھ جائے گا تو وہ آٹومیٹک ساری چیزیں سیکھ جائے گا کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے، جو ہمیں پڑھاتے ہیں استاذ ان کا مرتبہ کیا ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں کہ بھائی جو ہمارے نیبر رہتے ہیں، اگل بغل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے، رشتہ داروں کا کیا مرتبہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ دین سکھا دیں گے تو وہ آٹومیٹک ساری چیزیں سیکھ جائیں گے، کیونکہ دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔
اگر ہم نے اپنے جو ہے بچوں کو جو ہے دین سکھا دیا، یعنی کہ ہم نے سب کچھ سکھا ڈالا۔ اسی طرح دیکھیے آگے کے لیے اب کیا بتایا جا رہا ہے، آگے بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے جو ہے ہمیں کیا ضروری ہے۔ مطلب ہم جب قربانی کا نیت کرتے ہیں، قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہمیں ضروری کیا ہے؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قربانی میں ہمیں پتہ کیا ہونی چاہیے، ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں بالکل گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں جو ہے ایک دوسرے سے ایسا ہو کہ بھئی قربانی کرانے رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا اس میں ضرور ضرور اور ضرور شامل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانی، یعنی کہ دکھاوے کے لیے کرنا ہو، یا پھر نمائش کے لیے کرنا ہو، یا پھر نام پیدا ہو اس لیے کیا جائے، تو وہ ہرگز ہرگز جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹیوں کی قربانی کا واقعہ ہے، جو دونوں بیٹے تھے، میں آپ کو بتاتی ہوئی چلتی ہوں۔ دیکھیں پہلے کا جو زمانہ تھا نا، پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آپ اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نا اب انسانی آبادی کیسے بڑھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے نا بیٹا اور بیٹی پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو پہلے کیا تھا نا، ایک ہی حمل میں، یعنی کہ ایک ہی بار میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ ویسے ہی پھر دوسرے حمل میں بھی، یعنی کہ دوسری بار میں بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو اب بھی دیکھیں اگر آج کے زمانے میں ایک ساتھ جو ٹوینز بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی، تو وہ تو آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں نا، ان سے ہم شادی نہیں کرا سکتے، بالکل حرام ہے ایسے شادی کرنا، بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہ کیا سگے بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ لیکن پہلے کا زمانہ کیا تھا؟ پہلے کے زمانے میں آبادی کو بڑھانا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہی نہیں تھی، اسی لیے جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے نا وہ اپنے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن جو دوبارہ سے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بھائی بہن نہیں ہوتے تھے۔ ان سے کیا کرتے تھے، جیسے کہ پہلے بار جو لڑکا ہوا اور جو دوسری بار جو لڑکی ہوئی، ان دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیا، ایسے جو ہے شادیاں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا قابل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ اب دو لڑکیاں بھی تھی، ایک تھی اقلیمہ اور ایک تھی حائلہ، کچھ میرے کو ذہن میں نام نہیں ہے، حابیلہ یا کچھ حائلہ کر کے نیم تھا دوسری لڑکی کا۔ تو اب کیا تھا کہ اب جو قابل تھا نا وہ چاہتا تھا کہ میرا جو نکاح ہے نا وہ اقلیمہ سے کیا جائے۔ کس سے کیا جائے؟ اقلیمہ سے اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن اس وقت میں ہم ان سے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کافی بار انہیں منع کیا کہ نہیں، تمہارا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ تمہاری بہن ہے۔ اب حابیل کیا تھے، جو حضرت حابیل تھے وہ بہت زیادہ جو ہے صبر والے تھے، سمجھدار تھے۔ انہوں نے کبھی بھی جو ہے کہ کوئی بھی بات اپنے والد کی نہیں ڈالی۔ پھر جو ہے اب بھائی دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوتی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو کہ بھائی تم دونوں نا بھائی جو ہے قربانیاں کرو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ پہلے کے زمانے میں قربانی ایسے ہوتی تھی کہ لوگ نا اپنا سامان رکھتے تھے، جیسے کہ آسمان کے سامنے، جو آسمان کے نیچے اپنا سامان رکھ لیا، اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ اس آگ جو ہے نا اس سامان کو کھا لیتی تھی۔ تو ایسی بھائی حابیل نے بھی جو ہے کیا رکھا، کچھ گیہوں رکھے، اور قابل نے بھی رکھے، قابل نے بھی کچھ قربانی کے لیے رکھا۔ اتفاقاً کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جس کی بھی قربانی قبول ہوئی وہی جو ہے نا اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ تو بھائی حابیل کی قربانی قبول ہوئی، تو حابیل کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ اقلیمہ سے۔ اب کیا ہوا، قابل کو بہت تیز بغض ہو گیا، اپنے بھائی سے حسد ہو گئی، اپنے بھائی سے جلن ہو گئی کہ میری قربانی قبول ہوئی، میں اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب اس میں کیا ہوا نا، نیت پکڑی گئی،
کیا ہوئی؟ نیت پکڑی گئی کہ جو حابیل تھے، حضرت حابیل، ان کی نیت بالکل صاف تھی. کیا تھی؟ کہ میں قربانی کر رہا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، جو رب جس سے راضی ہوگا میں وہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے. لیکن حابیل کو کیا تھا کہ نہیں، مجھے تو اقلیمہ سے شادی کرنی ہے بھائی، مجھے اقلیمہ سے شادی کرنی ہے، میری ہی قربانی قبول ہونی چاہیے. تو اس حابیل کو یہ نہیں تھا کہ رب کو راضی کرنا، جبکہ ان کو اپنی ہی جلن اور حسد تھی. تو قربانی انہی کی قبول ہوتی ہے جن کے دل میں کیا ہو؟ صرف اور صرف ایک ہی بات ہو. کیا ہو؟ کہ انہیں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہو. اگر محلے کو دیکھ کے چلیں گے تو محلہ کبھی بھی جو ہے خوش نہیں ہوتا، جبکہ تانے ملتے ہیں. اب مان لیجئے ایک بار کو کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے کیا کیا، بہت اچھا جو ہے بکرا لے آیا قربانی کرنے کے لیے، بہت اچھا. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو وہ بھی دماغ میں ٹینشن آ رہی ہے لوگوں کے. دیکھنا ذرا، اتنا مہنگا بکرا لے آیا، اتنا جو ہے بڑا بکرا، پوری گلی میں سب سے اچھا بکرا تو اسی کا ہی ہے. ہاں، اس کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے. بتاؤ یہ ایسے قربانی کرانے کا کیا فائدہ ہے کہ بھائی دوسروں سے مانگ کے جو ہے اتنا اچھا بکرا لے آئے ہیں نام کرنے کے لیے. تو لوگوں کو تب بھی پرابلم ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، اگر چلو یہ سوچ کے کہ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ میرے بارے میں غلط سمجھیں گے، چلو بھائی نارمل سا بکرا لے لیتے ہیں. اب انہوں نے نارمل سا بکرا لے لیا. اب نارمل سے جب لے لیا تو اب لوگ کہہ رہے ویسے تو ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، شادی بیاہ میں تو بڑا پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو دیکھو اتنا بیکار سا بکرا لے آئے قربانی کے لیے، اتنا کمزور سا، اتنے کم پیسوں والا. تو دنیا تو کبھی خوش ہوگی ہی نہیں، دنیا کبھی خوش ہوگی ہی نہیں، چاہے ہم اچھا کر لیں چاہے ہم برا کر لیں. اس لیے دنیا کو ایک طرف رکھ کر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں قربانی کرانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے کہ رب ہم سے راضی اور ہماری وہ قربانی کیا قبول ہو. بس اتنا ہی سوچنا ہے، باقی وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی گنجائش کیسی ہے. آپ کی گنجائش زیادہ اچھا بکرا لانے کی، آپ زیادہ اچھا لے کر آئیے. کم اچھا لانے کی، آپ کم اچھا لے کے آئیے. دنیا کو ایک طرف رکھ کر. ٹھیک ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ بات بہت ہوتی ہے، وہ دکھاوا بہت کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بھائی جب بھی جس کی قربانی کی نیت ہو وہ کیا کرے گا، وہ یہ سب سے پہلے یہی کرے گا کہ بھائی آپ کو دنیا کے لیے بالکل بھی کوئی بھی چیز نہیں سوچنی، جبکہ کیا کرنا ہے، رب کے بارے میں سوچنا ہے اور رب کی ہی راہ میں خرچ کرنا ہے اور رب کو ہی راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے. بات یہاں تک کلیئر آپ کو سمجھ میں آ گئی سبھی کو؟ پھر آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اب آگے کیا ہے، آگے کی طرف دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے دیکھیے، اب آگے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قربانی کے وقت سب کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دل میں خلوص محبت اور رب تبارک و تعالیٰ کی، باقی اور کچھ بھی نہ ہو. اور بارگاہ میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی نیت سے ہم لوگ کریں گے تو قربانی جو ہے کیا ہوگی، مقبول ہوگی. اسی طرح آگے دیکھیے، اسی طرح آگے ہے کہ جس میں جو ہے محبت پیدا ہوئی رب کی اور رب کی رضا کے لیے ہی جو ہے قربانی کری، وہی شامل ہوا. تو ورنہ ہم نے جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کا جو بھی گوشت ہے وہ دیگر جو ہے منافع ہم ہی تک حاصل رہے گا. جیسے کہ مان لیجئے کہ بھئی ہم نے قربانی کری لیکن ہمارے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم رب کو راضی کریں، بلکہ ہمارے دل میں یہ تھا ہم تو بھئی شہنشاہی دکھا رہے ہیں. تو اس کا جو نفع ہوگا وہ صرف ہم ہی تک رہ جائے گا کہ بھئی ہم ہی گوشت کھا سکتے ہیں، ہم ہی کر سکتے ہیں بس. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کا کوئی بھی حصہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی حصہ جو ہے نہیں پہنچتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو قربانی کرنے والے کا جو ہے اخلاص جو ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے. جیسا کہ پارہ نمبر 17 میں سورۃ الحج ایک سورت ہے قرآن پاک میں، اس میں آیت نمبر 37 پر کیا ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ
لحومها ولا دماؤها ولکین له التقوی منکم، یعنی کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری جو ہے پرہیزگاری اس تک بارہا پہنچتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں، اگر ہماری نیتیں نہیں صاف ہوں گی، ہماری چیزیں نہیں کلیئر ہوں گی، تو جو قربانی ہم نے کی ہے اس کا گوشت سے بس ہم ہی اٹھا سکتے فائدہ کہ بھائی ہم نے کھا لیا، ہم نے بنا لیا، ہم نے کھا لیا، ہم نے لوگوں کو بانٹنا چاہا تو بانٹا، ورنہ نہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں وہ کچھ نہیں پہنچتا، اس کا کوئی بھی ثواب جو ہے نہیں پہنچتا۔ رب کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کا جو ہے خلوص، کہ بھائی انسان کی نیت، کہ کس نیت سے کیا چیز کی تھی۔ اسی طرح دیکھیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو کیا ہے آگے بتایا جا رہا ہے کہ ذی الحجہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو ذی الحجہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اس کی آمد ہوتے ہی سنت ابراہیمی کی یادیں جو ہے تازہ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ کیا ہوتا ہے، بالکل ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے، ہمارے دماغوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے لیے بھی کیا کرتے ہیں لوگ، بالکل تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر صاحب جو ہے استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور کیا کرے، سنت ابراہیمی جو ہے سنت ابراہیمی کی ادائی کرے، یعنی کہ قربانی کرے۔ اس مہینے میں مال حلال سے قربانی کا جو ہے فریضہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی زبردستی کرے جا رہے، یہاں سے لے رہے وہاں سے لے رہے، نہیں، مال حلال ہو، خود کا مال ہو، بالکل حلال ہو، اس سے کیا چاہیے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کا ذکر، یعنی کہ قربانی کا ذکر میں کیا ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی کہ تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اسی طرح دیکھیے آگے کے لیے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، آگے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں قربانی کے فضائل اور مسائل سے مالا مال ہے۔ کیا ہے، احادیث مبارکہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں قربانی کے فضائل ہیں، برکات ہیں، کہ بھئی کیا ہے قربانی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو ہے نا جو ہے فرمان ہے کہ بھئی قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اب بھائی اب سوچے، اچھا ایک نیکی، تو میں بھی ذرا بولوں، ذرا آپ نے بکرے کو آپ لے آئیے، ذرا اس کے بال گن کے بتا دیں ذرا کتنے بال ہیں، میں بھی دیکھ لوں۔ آپ کو چلو میں نے 2 دن دیے، آپ کو چلو میں نے جو ہے 1 ہفتہ دیا، آپ بس مجھے اپنے بکرے کے بال گن کے بتا دیجئے کہ اس کے جسم پہ بالوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ خود نہیں گن سکتا، کیونکہ جو بال ہوتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں جانوروں کے، اتنے زیادہ، اب ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے جو قربانی کراتا، تو یہ کیا یہ ثواب کم ہے؟ اور ہمارے لیے تو ہر ایک ثواب بہت بڑا ثواب ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی ہمیں تو جنت میں داخل ہونا ہے۔ ہمیں رب اگر تھوڑا بھی دے گا تو تب بھی رب کی مہربانی، کیونکہ وہی ہمیں دینے والا ہے، اس کا من چاہے تو وہ ہمیں کچھ بھی نہ دے، پھر بھی وہ ہمیں اتنا زیادہ ثواب دے رہا ہے، تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ یہ کہ بھائی بکرا لانا پڑتا ہے، بھائی یہ بڑا مہنگا آتا ہے، تو مہنگا آتا جو پیسہ ہم اپنی جیبوں میں رکھ کے پھر رہے ہیں نا، وہ پیسہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا، تب جا کے ہم اس قابل ہیں کہ ہم قربانی کرا سکتے ہیں، تو رب نے ہی ہمیں عطا کیا، اور ہم ربی کی راہ میں خرچ کرنے پہ ہم اپنے ہاتھوں کو روک رہے ہیں، تو ہم کہیں سے بھی اچھا نہیں کر رہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں قربانی کرانی ہے، اور بہت اچھی طرح سے کرانی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے آگے بھی کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، آگے کی طرف دیکھ لیجئے کہ ایک تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو کیا بتایا ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے، یعنی کہ
آتش جہنم یعنی کہ جو جہنم کی آگ ہے اسی جو ہے رک جائے گا، اس میں ڈلنے سے رک جائے گا، وہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اسی طرح کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس یعنی کہ اپنے قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا جو بوند گرے گا وہ تمہاری ساری گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو شخص قربانی کراتا ہے، جو بھی جانور ہے، اس کا جو خون گرتا ہے، اس کی ایک بوند گرنے سے پہلے جو قربانی کرا رہا ہے اس کے سارے تمام گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن نیتیں بہت اہم ہے اس میں بھائی۔ دیکھیے نیت کا ہی دار و مدار ہوتا ہے ساری چیزوں پہ بھائی، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی برکت ہوگی، جیسا نیت ہے ویسے عمل میں مطلب ویسے ثواب ہے۔ اگر نیت ہی خراب بنا لیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ جتنی فضیلتیں کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجیے آگے کی طرف کیا ہے کہ انسانی قربانی یعنی کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان ہے تو انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ رب کو بہت پسند ہے قربانی، تو کہہ رہے ہیں کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو رب تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے جو ہے سینگوں، بالوں اور پیروں کے ساتھ آئیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر جو ہے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور ایسے ہی حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی۔ جو قربانی کراتے ہیں، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو کیا ہے، وہ قربانی کہاں رکھی جائے گی، ہمارے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے کیا ہوگا، وہ جو پلہ ہے وہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے سواری بنے گی۔ کیا بنے گی؟ اس شخص کے لیے سواری بنے گی جس نے قربانی کرے۔ کیسے سواری؟ سواری ایسی بنے گی کہ جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی کہ قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو شخص قربانی کراتے ہیں وہ جانور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن پل صراط سے وہ شخص اپنے اسی جانور کے اوپر سے گزرے گا۔ پل صراط کا راستہ کتنا مشکل ہے، رب تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے اس سے آرام سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے ہی بھائی جو جانور ہے وہ کیا کرے گا، وہ ہمارے بخشش کا وسیلہ بنے گا، بخشش کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، تمام جو ہے قربانی کی فضائل کی بات ہوئی۔ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح آگے کی بھی ویڈیوز آتی رہیں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔